قرآن میں تو بہت ساری چیزیں ہیں. بھیڑیا حلال ہے حرام ہے؟ کتا حلال ہے حرام ہے؟ نہیں وہ بتائیے آپ. قرآن ہی سے میں یہ پوچھ رہا ہوں. نہیں سونے کے بارے میں اگر کرے تو سونا حلال ہے یا حرام ہے؟ قرآن میں نہیں مل رہا ہے تو ہم یہ پوچھتے ہیں کہ اگر ساری چیزیں قرآن میں ہیں تو یہ ساری چیزیں جو حلت اور حرمت کے تعلق سے اطراف میں ہمارے ہیں ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کہاں ہے؟ حرام اور حلال کا ذمہ داری اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے. ہاں تو وہ بتانا. جیسا کہ جیسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کا واقعہ لیا تھا کہ بھائی آپ نے اپنے اوپر حرام کیا. اللہ نے کہا کہ تم کون ہوتے ہو اپنے اوپر شہد حرام کرنے والے، اسے ہم نے حلال کیا ہے. تو ویسے ہی جب قرآن میں ہے ہی نہیں تو پھر آپ نے کیسا کیا حرام؟ قرآن میں تو بہت ساری چیزیں ہیں، ہر چیز کی تفصیل نہیں ہے، ہر چیز نہیں ہے اس میں. ہونا چاہیے نا، ایسا نہیں ہے. ایسا کیسے ہو جائے؟ آپ بولیں گے کہ ہوگا؟ لاکھوں چیزیں نہیں ہیں اس میں، لاکھوں. اب میں ایک طرف سے اگر سوالات کرتے جاؤں تو اب نماز تک ثابت نہیں ہوتی، کیسے پڑھا جائے؟ ابھی ہاتھ ملاتے ہیں ہم لوگ، کیسے سب یہ کیوں کر رہے ہیں آپ؟ کیوں ہاتھ ملا رہے ہیں؟ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ اس کا کیا مطلب؟ یہ تو اس کی علت اب اپنے اس پہ چھوڑی ہوئی ہے. آپ جو ہے تو کر سکتے ہیں، اس میں کیا پرابلم ہے؟ نہیں چھوڑی ہوئی جو چھوٹ گیا ہے وہ کرنا ہے. کہاں ہے؟ یہ بھی تو شرک فی الحکم ہے. جو قرآن میں نہیں بتایا ہے، قرآن میں جو جس کا حکم نہیں ہے قرآن، جو قرآن میں بتایا گیا وہی کرنا ہے. یہی ہے نا، اتبعوا الا ما اوحی الیہ. جو قرآن میں ہے وہی سب کرنا ہے، اس کے باہر نہیں کرنا ہے کچھ. وہی سمجھ. تو اب یہ سب ہم کیوں کر رہے ہیں؟ ہاں جی، یہ سب کیوں کر رہے ہیں؟ جیسے ہاتھ ملانا ہے، یہ جو نمازیں جس طریقے سے آپ پڑھ رہے ہیں آپ کیوں کر رہے ہیں؟ قرآن کے خلاف ہے نا یہ سب. قرآن میں کہاں ہے؟ کیوں آپ کر رہے ہیں؟ نماز کیوں پڑھ رہے ہیں آپ؟ قرآن میں نماز کا مطلب نہیں کیسے پڑھ رہے ہیں آپ؟ کیسے پڑھ رہے ہیں؟ نماز سب ہے. اس میں اقیم الصلاۃ کا مطلب یہ ہے کمر ہلانا، کمر برابر کمر ہلاتے رہو. نہیں صلاۃ قیام کرنے وقت قیام کرو، رکوع کرنے وقت رکوع کرو. کتنی رکعت رکعتوں کا نہیں ہے نا ذکر. نہیں کون سی نماز میں کتنی رکعت کب پڑھ رہے ہیں آپ؟ نہیں ہے نا، نہیں پڑھنا چاہیے. تو کیوں پڑھ رہے ہیں اس کو؟ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ نہیں بتا رہا ہوں، مجھے بتا رہا ہوں کہ یہ جیسا ہم کو جو اشکال تھے جی وہ اشکال ہم پوچھنے کو آئے. ایسا ہمارے سوال کا جواب دیجیے. آپ ہمارے اوپر سوال زیادہ ہماری بات جو ہے ہمارا مختصر، ہمارے کچھ مطلب چند سوالات ہیں کہ ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہا. دیکھو نہیں وہی آپ پوچھ رہے ہیں کہ سونا، نہیں ایک منٹ جی، سونا حلال ہے یا حرام ہے؟ برابر ہے. حدیث میں ہے کہ حرام ہے، قرآن میں وہ چیز نہیں ہے حلت اور حرمت کے بارے میں. تو ہم یہ پوچھیں گے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو قرآن میں نہیں ہیں مگر اس کی حلت اور حرمت نبی سے ثابت ہے، ہم مانتے ہیں اس کو. اب یہ پتہ چلے ہم بھیڑیا کھائیں یا نہ کھائیں، کتا کھانا حلال ہے کیا حرام ہے، مرغی کھانا حلال ہے یا حرام ہے، یہ ساری چیزیں کیسے ثابت کریں گے؟ یہ سوال کر سکتا ہے آدمی کہ بھئی آپ ایک سوال کر رہے ہیں سونا حلال ہے یا حرام ہے اور قرآن میں نہیں، اس وجہ سے ہم اس کو نہیں مانتے. تو یہ ہم کیا کریں؟ اس کے لیے کیا کریں؟ تو اللہ نے قرآن میں فرمایا نا سورہ حقہ میں کہ اللہ اگر میرا نبی بھی اگر اپنے طرف سے کچھ چیز جو ہے تو گھڑ لے تو ہم اس کا دائیں ہاتھ پکڑیں گے، اس کی شہرت کو جو ہے تو کاٹ دیں گے. اور ہمیں اپنی طرف سے نہیں گڑھ کر کے بیان کر سکتا. میں نے کہا نہیں کہ اس کے اوپر جو کچھ ہوتا ہے وہ وہی آتی ہے اس کے اوپر. ایک میں نے بتایا تو 250 سال کے بعد کا جو مطلب جو وقفہ ہوا ہے مطلب وہی آتی تھی. تو پھر امام بخاری کو کیا ضرورت پڑی انہوں دو رکعت نماز پڑھنے کی؟ غسل کر کے نماز پڑھتے تھے، پھر اس کو اپنے حساب سے انہوں نے یہ حدیثوں کو صحیح کہا ہے. دیکھیے وہ وضو کرتے تھے یا وہ نہاتے تھے، کیا کرتے تو اس سے ہمیں بحث نہیں ہے. ان کی تمیز میں ہے نا سب ٹوٹل. وہ ان کا عمل ہے اپنا. انہوں نے جو حدیث پیش کی ہے، حدیث ان کا کیا عمل رہا ہے ہم نہیں انہوں نے لیے نا، وہ ان کی طرف منسوخ کر دیا نا بھائی جو چیز ہے نہیں ہے تو ان کی طرف منسوخ کر دیا نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو قرآن کے علاوہ کچھ نہیں کہہ سکتے تھے. انہوں نے جو حکم ہے قرآن میں تو وہی کہہ سکتے تھے. نہیں آپ نے وہاں بیٹھ کر کے جو کچھ سنا آپ کی سمجھ میں ایک لفظ نہیں آیا کہ قرآن جو ہوتا ہے، نبی جو ہوتا ہے وہی اسی کی تفصیل کرتا ہے اور تفصیل میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں جو اسی سے منسلک رہتی ہیں. قرآن میں ہونا چاہیے، پھر اس کی تشریح اور تفصیل نبی نے کرنا چاہیے. یہ ہمارا مطلب ایک ہماری سوچ ہے، یہ ہمارا ویو ہے.
کہ بھائی قرآن میں اس کا ملنا چاہیے ذکر، اور پھر اس کو جو ہے تو نبی نے برابر ہو بہو اس کی تفسیر کرنا چاہیے. ایسے لاکھوں چیزیں اگر خالی جانوروں کے نام خالی لکھے جاتے تو قرآن سے بڑی کتاب تیار ہو جاتی، تو بایولوجی کی کتاب ہو جاتی. خالی نماز کے بارے میں اگر بیان کرتا کہ نماز اس طرح پڑھی جائے تو پورا قرآن بڑھ، اس سے موٹی موٹی کتابیں لکھی گئی. تو قرآن اصولی کتاب ہے. اللہ ہر چیز پہ قادر، اس کو کیا کرنا تھا اس نے بتا دیا تھا. ایک اتنی ہی کتاب میں 30 پارے میں 114 سورے میں اس نے سب بتا دیا کہ آپ کو کیا زندگی گزارنا ہے. شیخ نے بھی پرسوں بیچ میں آئے تھے، مطلب قرآن کے تعلق سے اتنا مطلب جامع انداز سے بھی انہوں نے اچھا بیان کیے تھے. ہر چیز اس میں ہے. تو پھر کیا چیز ہے؟ کیا چیز ہے؟ جیسا کہ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نماز پڑھ کر کے خالی بتا دو قرآن کے طریقے پر، کچھ ہمیں جان نہیں کہیں. آپ نماز پڑھ کے بتا دو قرآن کے طریقے، ثابت کرو، مان لیتے ہیں، ابھی مان لیتے ہیں. پرانی نماز پڑھ ہی رہے ہیں. زکوٰۃ کس طرح دینا ہے؟ زکوٰۃ بالغیر الحساب ہم دیتے ہیں، اللہ کی راہ میں لٹاتے ہیں ہم اپنی مرضی سے. تو کہیں سے نہیں، یہ آپ اپنی طرف سے کر رہے ہو تو قرآن کی طرف سے. بالکل اللہ تعالیٰ بتائے کہ جتنا اپنی ضرورت کا ہے رکھ لو، کہاں بات کا دے دو. کہاں ہے؟ ابھی لوگ پوچھتے ہیں کہ تم سے مال کیسا خرچ کرے، مال کیسا خرچ کرے مال. تو اللہ اچھا تو آپ ایسا کیجئے جو باقی ہوتا ہے آپ سب دے دیتے ہیں، جو بچتا ہے سب. نہیں تو ویسا نہیں ہے نا. تو صحابہ کرام عفو میں اور زکوٰۃ میں فرق ہے کہ نہیں؟ جی زکوٰۃ میں اور عفو میں فرق ہے کہ نہیں؟ زکوٰۃ میں تو عفو یہ جو حضرت فرما رہے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ جو باقی بچے سب دے دو، پھر زکوٰۃ کا کیا مطلب ہے؟ زکوٰۃ اور عفو دونوں میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ تو دے نا، مطلب جیسے صالحین کو اور مانگنے والوں کو، رشتہ داروں کو، سب کو دے کے بھی اللہ کا حکم ہے کہ بھائی جیسا جہاد میں بھی دو تو ہم کو ملتا ہے. نہیں، عفو میں اور زکوٰۃ میں فرق نہیں ہے. جو باقی بچے سب دے دو، پھر زکوٰۃ. تو زکوٰۃ تو اس کا 2.5% ہونے کی وجہ سے تو آپ یہ سوال کر رہے ہیں نا. 2.5% حدیث میں بتایا کر کے آپ یہ سوال کر رہے ہیں. اگر 2.5% نہیں بتایا جاتا تو آپ بھی یہ سوال نہیں کرتے تھے. تو ایسا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کیوں نہیں کیا کہ کعبے کی چھت پر قرآن کو لا کر کے ڈال دیتا اور لوگوں سے کہہ دیتا کہ جاؤ اپنا اپنا سمجھ لو، رسول کی ضرورت ہی اس کی نہیں. مرضی ہے. یہ ایسا سوال تو ہم کر ہی نہیں سکتے. اس سے تو ایسا سوال کرنا بھی یہ سب مقابرہ ہے. ایک چیز نہیں ماننی ہے تو اس کا کوئی جواب نہیں ہے. ماننے کے اتنا صرف کہتے آپ صرف نماز پڑھ کر کے بتا دو یا حج کر کے بتا دو قرآن سے. قرآن فرائض ہے نا. کیا فرائض؟ صرف حکم ہے نا، اس میں تو طریقہ نہیں ہے. تو حکم پر کیسے عمل کریں گے؟ بھائی ہر چیز سنت ہے شیخ. یہ ہمارے پاس نبی کی جو جتنی سیرت ہے وہ پوری سنت ہی ہے نا. ہم مان رہے سنت. تو ہمارا مقصد یہ نہیں کہ پوری حدیث ہے ٹوٹل. جو صحیح حدیث بھی اگر جو قرآن سے ٹکراتی ہے، ہمارا سمجھ میں آ رہا ہے کہ بھائی اس کو نہیں لینا چاہیے. ایک ہمارا یعنی حدیث مانتے ہیں آپ؟ ہاں نا. تو بھائی جو تو بھائی جھگڑا کا ہے کوئی؟ تو پھر صحیح جو ہے جب آپ مان رہے ہیں تو کیوں بھائی؟ ابھی تو کہہ رہے ہیں آپ مان نہیں رہے ہیں، آپ اس کو مان رہے کر رہے ہیں. جو بات کر رہے ہیں لگا ان کو ایسا کہ آپ اہل حدیث نہیں ہے، اہل قرآن ہے. اہل قرآن تو ہم نے تو کسی کو ملے بھی نہیں. منکر حدیث ہے وہ نظریے سے انہوں نے بات کر رہے حدیث میں لفظ کچھ بھی استعمال کر رہے ہیں تو اب ہمارے لیے اس سے کیا لینا دینا ہے. لوگوں نے کفر کا فتویٰ لگائے. ابھی غوربہ اہل حدیث نے جمعیت اہل حدیث کو کفر کا فتویٰ لگائے والے ہیں. کیا کریں گے؟ انہوں مانتے کیا اس کو؟ پھر بھائی فتوا اگر لگے تو دلائل چھوڑو نا، اس کو چھوڑ دو. منکرین حدیث غوربہ اہل حدیث نے منکرین حدیث اہل حدیث کو بولے، پھر بس پرچہ ہے اس کا. چلو وہ چھوڑو، کون کس کو کیا بولتا ہے اس پر اپنے کو بحث ایسا نہیں. ہمارے بھی سنو نا، کئی غلطیاں ہمارے بھی جو ہے تو حدیثوں کو دیکھو آپ کہ ہمارے کیا ہے، ہم کیا نہیں مان رہے. بولیے. سے پہلے حدیث اور سنت میں فرق بتائیں. حدیث اور سنت کا فرق یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ سنت ہے اور اس کے جاننے کا طریقہ حدیث ہے. جیسے بخار کو آپ کہاں دکھائیں گے؟ بدن کے اندر دکھائیں گے نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیا. وہی ہاں اس کو سنت ہی سمجھا رہا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 رکعت یا 8 رکعت یا جتنا بھی تہجد پڑھا، آپ حدیثی کے اندر دیکھیں گے نا. ابھی اپنا نہیں ارے بھائی عمل، سنت مانے عمل. یہ عمل کہاں دکھائیں گے آپ؟ عمل کہاں دکھائیں گے آپ نے کر کے بتائیں. حدیث میں ہے نا، حدیث میں دکھائیں گے وہ عمل. صحابہ نے دیکھا آپ کو کرتے ہوئے. ہاں وہ حدیث اس کو کیا کہیں گے؟ اس کو کیا کہیں گے؟ حدیث ہی تو کہیں گے. حدیث ہی تو کہیں گے. جس کو صحابہ نے بیان کیا، صحابہ نے دیکھا، اس کو کیا؟ نہیں اب دیکھو
यहाँ पर अभी जो है तो صحابہ نے دیکھا تو اس کا کرتے ہوئے کیا دیکھا۔ کہیں گے تب کیا نقل کہیں گے نقل تو اس کو کیا تو کہیں عمل گے کی نقل الگ چیز ہو رہی ہے اور حدیث نہیں، نہیں۔ ہو رہی ہے۔ تو اس کو کوئی نام دیں گے آپ آ رہی ہے طریقہ عمل ہاں تو طریقہ عمل کہاں دکھائیں گے آپ؟ حدیث میں تو ہو نا؟ تو یہ بیانی الفاظ نہیں چل رہے ابھی یہاں پر، ابھی جو ہے تو نقل چل رہی ہے۔ جیسے وہ دوسرا موضوع ہے حدیث۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین ویسی کیا، نماز جو ہے آپ جو بتائے رفع الیدین کیا، اب اس کو کہاں دیکھیں گے؟ وہ حدیث میں دیکھیں گے۔ اور بالکل وہ حرکت نہیں ہے ہم تو گویا کہ سنت کو دیکھنے کے لیے حدیث ذریعہ ہے، وہ کیا اور کہاں دیکھیں گے؟ سنت کو اور کہاں جو دیکھیں گے؟ ہے تو آپ کہہ دیں گے اللہ کے حبیب کا عمل، عمل اور اس کو اور حدیث جو ہے تو اللہ کے حبیب کا قول۔ قول نہیں، ہاں قول بھی اور طریقہ بھی سب اسی حدیث میں ملے گا آپ کو۔ وہ کہاں ملیں گی؟ اب حدیث جیسے نبی کریم اب ہو گئی نا بات، وہ کہاں ملیں گی؟ حدیث میں کہاں ملیں گی؟ کہاں ملے گی؟ حدیث کہاں ملے گی؟ سوال کتابوں میں ملے گی حدیث قرآن میں ملی جائے یہ بات کیا جی؟ حدیث قرآن میں ملی متفق ہوں گے۔ حدیث قرآن میں ملی فبأي حديث بعده يؤمنون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث کہہ دو ان سے ہاں کیا چھوڑ دو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ہاں اور ان کو ہاں جو اس حدیث کو جھٹلاتے ہیں۔ حدیث اور بھی معنی استعمال ہوتے ہیں کہ ومن الناس من يشتري لهو الحدیث، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو لہو غلط حدیث خریدتے ہیں۔ حدیث اچھے بھی معنی اللہ کے رسول نے فرمایا، کیا فرمایا؟ اللہ کے فإن خیر الحدیث کتاب اللہ۔ آپ قرآن کی بات کر رہے ہیں، حدیث کی بات کر رہے نہیں ان کو آنے دو ان ٹاپک پہ آتے ہیں آپ آپ تصور جاری رکھیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سب سے بہترین حدیث اللہ کی کتاب ہے۔ وہ خیر حدیث مانے کیا ہوتا ہے؟ حدیث وہاں کیا کہا گیا؟ حدیث مانے اللہ کی کتاب، فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، حدیث مانے حدیث مانے کیا؟ اللہ کی کتاب، قرآن کو بھی حدیث کہا ہے نا اللہ اللہ کی تعالیٰ نے۔ کتاب۔ ہاں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑا ہے، ایک کتاب اللہ اور میری سنت، ایک کتاب اللہ میری سنت۔ مانتے ہیں؟ آپ ان کو منکر حدیث کیوں بڑے نہیں 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 میں کہتا ہوں مانتے ہیں، الزام لگا رہے ہیں؟ نہیں نہیں میں کہا کر رہا ہوں، میں پوچھ رہا ہوں مانتے ہیں؟ ہمارے رفا جو ہے اسی پہ اڑے ہوئے ہیں کہ یہ منکر حدیث ہو گئے۔ ہم تو شروع میں ایک ایسا سوال ہے اپنا اگر کہ بھائی بات وہ نہیں ہے، آپ جو بات شیخ بتا آپ رہے کو ہیں، نہیں معلوم یہاں پر جو ہے نا مولانا دو جمعہ ہمارے واسطے جو ہے تو منکرین حدیث بیانات ہوئے، وہ جو ہو گیا وہ نہیں عید کے دن دعا ہوئی، سمجھے گی نہیں؟ صحیح ہے بات، ہاں وہ- کوئی ایسا سمجھایا نہیں کہ بھائی چلو بھائی بیٹھو تم اپنے اپنے طور پہ گروپ بنا کے جو ہے اظہر بھائی اس سے پہلے چالا گیا۔ بیٹھا جا چکا ہے، نہیں مجھے نہیں نہیں وہ اظہر بھائی آپ یہ جو بول رہے ہیں نا سمجھایا نہیں گیا، یہ تو میں خود اس بات کا یہی پر اپنے بیٹھے تھے جمعہ کے بعد سے لے کر نہیں آپ ہم حدیث کو ٹوٹل انکار کر رہے ہیں۔ آپ دیکھو کہ ہمارا کیا منشا ہے، آپ یہ دیکھو پہلے کہ ہم کیا کہنا نہیں نہیں چاہ تو رہے ہیں۔ آپ یہ کیا دکھائیں غلط- کہ آپ کیا کون غلط کون بول سی دیا ہم نے؟ حدیثوں کو مانتے ہم نے ہیں؟ کیا غلط بول دی بھائی ہم نے؟ بتاؤ نا آپ کیا ہے؟ آپ کون سی حدیث کو مانتے ہیں، کون سی حدیث کو نہیں مانتے ہیں؟ نہیں، حدیث کے منکر کون نہیں ہے مجھے بتائیے نا۔ تقریباً سب اپنے اپنی جگہ پر کچھ لوگوں سے متفق نہیں ہے اور ان کے منکر ہے۔ بن باز کو البانی کہتے ہیں، البانی رحم اللہ بن باز کو کہتے ہیں ناصر کہ البانی ہاں ناصر الدین البانی بن باز کہتے ہیں کہ سمیع اللہ لمن حمیدہ کے بعد ہاتھ باندھنا جو ہے تو سنت ہے، اور ناصر الدین البانی رحم اللہ انہوں کہتے ہیں بدعت الضلالہ ہے۔ اب یہ دونوں بھی ایک دوسرے کے حدیث سے جو ہے منکرین حدیث ہو گئے، پھر ان کو کوئی کچھ نہیں بولے گا۔ ہمارے جیسا ایک آدمی دیکھیے یہ الجھاوا ہے، یہ نہیں، الجھاوا نہیں ہے۔ نہیں نہیں ہاں، اس کو سمجھو۔ ایک آدمی ایک حدیث کی آپ تحقیق اس کو کرتا ہے، سمجھو۔ اس کے نزدیک وہ تحقیق کا انداز صحیح نہیں رہتا ہے تو دوسرا محدث یہ بولتا ہے ہمیں تحقیق میں کہ چھیڑا تو اس کو ہاں ہاں تو یہ ایسا کہیے نا کہ آپ حدیث کو مانتے ہیں، آپ حدیث کو مانتے ہیں تو جن جن احادیث کے اوپر آپ کو شک ہے تو ان احادیث کے اوپر آپ دیکھیے تحقیق کیجیے، وہی چیز لائے۔ جن جن احادیث کو آپ مانتے ہیں ٹھیک ہے وہ ایک طرف رکھیے، جو احادیث آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں ان کے بارے میں آپ تحقیق کرو، بس ہمیں اس پر وہ نہیں ہے۔ ہم بہت ساری جیسے ہم رویت ہلال کے قائل ہیں، بہت سارے اہل حدیثوں سے قائل نہیں۔ میں تو کہتا ہوں پوری دنیا کے اندر ایک دن عید ہو اور ایک دن جو ہے روزہ رکھا جائے، میں اس بات کے قائل ہوں۔ بہت سارے لوگ اس کے قائل نہیں، ہم لوگ قائل نہیں، بہت سارے لوگ اس کا یہ لوگ قائل نہیں، ہم لوگ لیکن میں قائل ہوں۔ تو یہ جو جزئی اختلاف ہے
یہ جزوی اختلاف ہے، یہ میرا استشار ہے. تو ہم کو پوچھا نہیں گیا کہ تمہارا جزوی اختلاف ہے کہ کیا ہے. وہی تو پوچھ رہے ہیں نا اظہر بھائی، وہی پوچھ رہے ہیں نا. پہلے اس کی بات کو ثابت کر دیا جائے کہ اپن اسی کے لیے بیٹھے ہیں نا یار. تو پہلے یہ طے ہوا کہ حدیث کو مانتے ہیں، حدیث کا انکار نہیں ہے، وہ بات ختم ہو گئی. حدیث جو قرآن سے نہیں ٹکراتی ہے ہم اس کو برابر لے لیں گے انشاءاللہ. اچھا جو قرآن اللہ بڑا سورہ نساء میں 175 آیات. جی لیکن وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ کے ساتھ اور انہوں نے مضبوط پکڑا اس کو قرآن کو. تو یہاں جو دو الفاظ ہمارے پاس حدیث میں بتائے گئے کہ دو چیزیں میں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن اور حدیث، اسے مضبوطی سے تھامے رکھو اور تم گمراہ نہیں ہوں گے. یہ ہم نے بارہا سنا ہے. تو اب ہم کو یہ لگ رہا کہ بھئی یہاں اللہ کی آیت ہے، اللہ بول رہا اس کو مضبوطی سے پکڑو تو وہ ضرور داخل کرے گا ان کو اپنی رحمت میں، اپنے فضل میں، اور بتلا دے گا ان کو اپنے تک پہنچنے کا سیدھا راستہ. تو قرآن اللہ بول رہا ہے قرآن کو ہی مضبوطی سے پکڑو. اور ہی کہاں سے لائیں؟ قرآن کو ہی کہ اللہ اب آیت پڑھو. یہ قرآن کی اظہر بھائی آیت پڑھو نا. ہی بھائی میں تو مانا نہیں. آپ عربی داں ہیں. آپ ترجمہ بتائیں. میں نے ترجمہ آپ قرآن کی آیت پڑھیں گے نا، قرآن کی آیت پڑھیں گے، اس میں دیکھیے نا کیا ہے. دیکھیے نا میں نے کوئی آپ نکالیے جس سے بھی نہیں لایا نا. نہیں آپ دکھائیے وہ ہی جو آپ نے بڑھایا ہے وہ دکھائیے. یہ لفظ بلا اس کو اس میں قرآن میں نے مانا ہاں اس میں سے دکھائیے. نکالا میں نے. نمبر بولیے، آیت کا نمبر بولیے. تو کون سی سورت کی؟ سورہ نساء آیت نمبر 175 نکالیے. تو ایسے کئی آیات ہیں جو اللہ تعالیٰ بول رہا ہے آپ جو ہے تو قرآن کو ہی اس میں دیکھو. یہ تھوڑا سا ہم کو مطلب ٹکراؤ لگتا ہے حدیث میں، تو ایسا آ رہا ہے اس میں ایسا آ رہا ہے. آدمی کا ذہن یہ تھوڑا تو اتنے آیتیں ہم نے نوٹ کریں اس کو. ہی کہاں ہے یار؟ ہی مطلب قرآن کو مضبوط پکڑو. ہاں تو قرآن کو مضبوطی سے پکڑو. قرآن کو مضبوطی سے پکڑنے کا کیا مطلب ہے؟ ہاں قرآن کو مضبوطی سے پکڑنے کا کیا اسی مطلب؟ کو فالو کرو. ہاں اسی کو فالو کرو. یہ کہاں انکار ہے اس کا؟ وہ تمہیں بتلا دے گا اپنے تک، وہ اپنی رحمت میں داخل کرے گا، اپنے فضل میں داخل کرے گا. ٹھیک ہے نا، وہ آگے کرنے چھوڑو. وہ ٹھیک ہے. ہم کو کیا چاہیے؟ اللہ تک پہنچنے. نہیں ٹھیک ہے جی. آپ سنو نا، ہر انسان چاہ رہا ہے کہ اللہ تک پہنچنے کا. ارے بات تو سنو اظہر بھائی، آپ ترجمہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ. ہاں تو غلط کر رہے ہیں آپ ترجمہ، ہی آپ نے بڑھا دیا. مطلب میرے بولنے میں آیا. اور ان کتابوں کے اندر وہی گرفت ہمارے علماء نے کیا کی ہے کہ جہاں ہی نہیں ہے وہاں ہی بڑھا کر کے اپنا الو سیدھا کر مفہوم بدل جاتا ہے نا. ہی نہیں لکھا شریف میں، لیکن میرے بولنے میں آ گیا وہ. نہیں یہاں اس میں نہیں لکھا. چلو اب کیا ترجمہ کریں گے؟ اب آپ بولو. وہ ترجمہ لکھا ہوا ہے، وہ میں نہیں کر سکتا ترجمہ. میں نے ہو بہو یہ لفظ بلفظ کمانے کا چلیے آپ ترجمہ بتائیے. ہاں جو لوگ اللہ پر ایمان لائے جی اور انہوں نے اس کو مضبوطی سے پکڑا. اس کو مضبوطی سے پکڑا. کس کو؟ اللہ کو. کیسے؟ دیکھو کیسے اللہ کو مضبوطی سے پکڑنے کا کیا مطلب؟ اللہ کو مضبوطی سے پکڑنے کا کیا مطلب ہوا؟ اب بولتا ہوں میں کہ قرآن کی ایک آیت، جیسے کہ اس میں یہ آیت ہوتی ہے ایک محکم اور ایک ہوتی ہے متشابہ، مانتے ہیں آپ؟ تو کوئی آیت اگر متشابہ ہے تو اس کو سمجھنے کے لیے کس طرف پھیرا جائے؟ اس کو محکم کی طرف. اب پھیریے اس کو محکم کی طرف. آپ کو معلوم ہے محکم آیت کون سی ہے اس کی؟ آپ کیوں بحث کر رہے ہیں سر بھائی؟ جب آپ کو قرآن حکیم کے اوپر درک نہیں ہے تو آپ آدھا میں محکم بتا رہا ہوں نا آپ کو. میں اس وجہ سے بتا رہا ہوں کہ آدھا تیتر آدھا بٹیر مت رہیے. جب آپ کو یہ معلوم ہے کہ یہ آیت اللہ میاں کو پکڑنے کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اعتصام سمجھتے ہیں کس کو بولتے ہیں؟ اعتصام. ایسے مضبوطی سے پکڑنے کو بولتے ہیں اعتصام، مضبوطی سے پکڑنے کو. اللہ کو کیسے مضبوطی سے آپ پکڑیں گے؟ اس کا مطلب ہے کہ متشابہ آیت ہے، یہ متشابہ آیت ہے. اب متشابہ آیت کو سمجھنے کے لیے کہاں جائیں گے ہم؟ محکم کی طرف. اب میں محکم بولتا ہوں، اسی نہیں ہے محکم. یہ دیکھو میں دکھا رہا ہوں محکم کہاں ہے.
इसी के पीछे। नहीं इधर है, ये देखिए हाँ मैं देख लेता हूँ, ये देखिए ये यहाँ है, तो पढ़िए ना। ये मोहकम आयत है कि अल्लाह को पकड़ने का मतलब है अल्लाह की रस्सी को सब मिल करके मजबूती से पकड़ लो। ये अल्लाह की रस्सी क्या है? कुरान खाली है। रस्सी बट करके बताइए आप जरा, रस्सी बट कर बताइए आप, क्या रस्सी बट करके आप बताओ, रस्सी किसको बोलते हैं? आप रस्सी बट करके बताइए। नहीं तो इसमें तो कुरान ही रस्सी एक लड़ी को नहीं बोलते हैं, रस्सी ऐसे बोलते हैं। ये रस्सी ऐसे बन ली जाती है, एक लड़ी ये है और एक लड़ी है, अब ये रस्सी बनती है। ये किताब सुन्नत का नाम है, आप ये इसको रस्सी बोलते हैं, रस्सी इसको नहीं बोलते हैं। इसी वजह से कहा गया अतीउल्लाह के बाद वातीउर रसूल। और जो वाव तफसीरी लिखा है नहव की किसी किताब में आप नहीं दिखा सकते, कोई नहवी नहीं बता सकता कि अतीउल्लाह के बाद वातीउर रसूल, इताअत करो अल्लाह की यानी इताअत करो अल्लाह की, यानी बैठो कुर्सी पर यानी बैठो पानी पर, यानी बैठो कुर्सी पर यानी बैठो पानी पर। अरे शेख, उससे पहले महकम आयत आप ये भी पढ़ दीजिए ना, वकई बतफरुना वांतुम तुतला अलैकुम आयातुल्लाह व फीकुम रसूलुहु, तुम्हारे दरमियान रसूल है। अच्छा, अब उसके आगे वमन यातसिम बिल्लाह फक़द हुदिया इला सिरातिल मुस्तकीम। जी, अब ये देखो तुम्हारे दरमियान रसूल मौजूद है, रसूल तुम्हारे दरमियान मौजूद है। रसूल क्या करते हैं? रसूल जो है तो कुरान पढ़ के सुना रहा है, कुरान के अहकाम बता रहा है, उस पर अमल कर रहा है और अमल की दावत दे रहा है रसूल। अच्छा, तो इन आयात के ऊपर अमल कैसे किया आपने, कहा है वो? है? अमल किया आपने, कहा है वो? कहाँ है बोले? तो उस पर अमल किए उन्होंने, कुरान पे अमल किए ना। अमल किसके लिए किया? अपने लिए कि आप आए थे दुनिया को बताने के लिए अमल, वो अमल किधर है? तो बताया ना भाई। क्यों अजहर भाई, क्यों जिद कर रहे हैं आप? अरे जिद नहीं है भाई मैं ये पूछ रहा हूँ कि वो अमल किधर है भाई, वो अमल किधर है? वो अमल बताइए ना, आप कह रहे हैं अमल करके बताइए, कहाँ है वो अमल? कहाँ है वो? हुक्म है ना अल्लाह का कि भाई आप अमल करके बता दो। अल्लाह के रसूल ने अमल करके बता, कहाँ है वो अमल कहाँ है? वो अमल कहाँ है? कुरान से जो भी हुक्म आया वैसा अमल किया आपने। तो कहाँ मिलेगा वो हमको वो अमल? वैसा करना तो मैंने आपको बताया ना कि भाई जो हदीस में आया है सही में। अब देखो, अब हदीस आप मान रहे हैं, अब ये बोलिए। तो पहले भी मान रहे ना, बात खत्म हो गई, बात खत्म हो गई। शेख लोग पूरे हदीस मान रहे हैं, इससे उनका कहने का मतलब ये आ रहा है कि जो बातें कुरान से टकरा रही, जो हदीस, जैसा मिसाल के तौर पर वो सोने की अंगूठी, अगर हम इसको ले लेंगे तो हम अल्लाह के आए तो कभी इनकार हो जा रहा। वो पूरा कुल हदीसों को इनकार नहीं कर रहे बोला। अच्छा, ये उसूल तो बहरहाल इतना मान लिया जाए, इतना मान लिया भाई, हदीसों को मानते हैं बस इतना। ये मसला रह गया कि भाई जो कुरान से टकरा रही हैं, जो कुरान से टकरा रही हैं, टकराना किसको बोलते हैं? मतलब एकदम उसका जो है तो मफहूम पूरा अलग हो जा रहा है। जैसा मैंने बताया भाई, सोने का जैसा मसला आया इसमें, टकराना किसको है बोलते नहीं ना अंदर सोने का हैं? टकराना किसको बोलते हैं? अभी जैसा दज्जाल का मसला है। अब देख, आप दूसरी तरफ मत जाओ, पहले एक तरफ जाओ। हाँ। टकराने का क्या मतलब है? ये पानी है, ये आग है, ये दोनों टकरा गए। अब ये पहले बताइए कि कुरान में कहा सोने के बारे में क्या है? गलत तो है नहीं ना कुरान में। अब अगर ये लोग के ताल्लुक से जो कह रहे हैं लोग बकौल इनके कि मुझे मुनकिर कहा जा रहा है, नहीं तो गलत है। अगर ये नहीं मान रहे हैं उसको तो मुनकिर हदीस कहना गलत है ना? मेरी बात सुनिए, गलत है। जब आपसे उन्होंने जब लाजवाब हो जाते हैं और होने ही है, क्योंकि आप इल्म वाले हैं, आपका अलग नजरिया है, तो उसकी सनद ये मिल जाएगी कि ये लोग क्या बोलेंगे कि हमने नहीं बोले थे। मुझे देखिए, तो लिहाजा और ये कोई जब ऐसा पुजिया यहाँ का है अजहर भाई के अलावा कोई और होता तो हम आते भी नहीं। बेशक। हाँ, ये इसके बानी है, इतनी मेहनत है इनकी, यही बुलाते उलाते थे हमको। हम आज पहली दफा आ रहे हैं, बुनियाद पर आए। इनसे जो मोहब्बत है उस बुनियाद पर, इससे वरना हम नहीं आते बताते हैं। मोहब्बत है, इसकी बुनियाद पर हम लोग आए हैं। अजहर भाई सब कुछ करने वाले आप, बस, और कोई बात पूरी जमात रो रही है। पूरी जमात उसमें परेशान है। सही बात है। ये अजहर भाई को कोई निशाना नहीं बना रहे हैं। अरे यही बुलाते थे भाई हमको, यहीं आए हैं हम लोग आज तक यही बोलते हैं कि पूरी कुर्बानी है मस्जिदों के अंदर, इसके अंदर अल्लाह उसके रसूल के लिए कितनी मेहनत की है। अब ये नया मसला कहाँ से निकालिए समझ में नहीं आता है। काला काला रसूल की आवाज बुलंद करने वाला आदमी है। आया नहीं शेख, ऐसा बयान तो मैं ये कहता हूँ ठीक है, चलिए हदीस मानते हैं, मुनकिरीन हदीस कोई नहीं कहेगा, न कोई कहने वाला है, बस हो गया, हदीस मानते हैं। जो टकरा रही है कुरान से, अब वो टकराना आप देख लीजिए, टकराने का मतलब समझ लीजिए। कि मैंने ये बताया भी कि देखो एक चीज यहाँ से यहाँ टकरा रही है, तो टकराने का मतलब, टकराने के बाद सॉल्यूशन है कि नहीं वो देखना है। अगर आपके उसमें ऐसा लग रहा है तो आप तहकीक करें कि टकरा रही है, टकराने के बाद मसला नहीं मिला तो छोड़ दीजिए उसको, जो नहीं टकरा रही उसको मानिए।
اب جیسا معراج کا واقعہ ہے، معراج کے واقعے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہنم میں دکھایا گیا کہ لوگ کون ہیں، جی ان کو عذاب ہوتے ہوئے. جی جی اب اس میں سمجھ میں یہ نہیں آ رہا کہ بھئی ابھی تو کچھ حساب کتاب بھی نہیں ہوا، تو وہ لوگ کون ہیں؟ ان کو جو ہے تو اللہ کے رسول نے یعنی کہ اللہ نے ویسے پیدا کر دیا اور عذاب دے کے بتا رہا ہے کہ یہ جھوٹ بولتے تھے یا غیبت کرتے یہ ظالم تھے، یہ چور تھے، جو بھی ہے عذاب ہوتے ہوئے میں نہیں پتا ایک بات بولتا ہوں، یہ بھی قرآن ہی کے مطابق ہے. سود خور کے بارے میں اس میں دیا ہے کہ وہ پیٹ میں آگ جو ہے مال حرام کھا رہے ہیں، اور اس میں یہ دکھایا گیا جہنم میں معراج کا. ابھی میں بتا رہا ہوں کیوں ایسا کیا گیا. کہا گیا کہ ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا، جو لوگ یتیموں کا مال ناجائز کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ کھاتے ہیں. آگ کون کھاتا ہے؟ اب اس آیت کریمہ کی شرح آپ کو ایک ڈیمو کر کے نہیں دکھاتا ہے آدمی. ابھی فلم ریلیز نہیں ہوئی ہے، اس سے پہلے اس کا ایک ٹریلر دکھایا جاتا ہے، چند لوگ دیکھ لیتے ہیں. اگر اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی کو سود خوروں کا انجام کا ایک منظر دکھا دے جہنم کے اندر، کیا استعمال ہے؟ کون سی آیت سے ٹکراؤ ہے؟ ہم بتایا شیخ اللہ نے جیسا اللہ کے رسول کو قرآن میں، تو وہاں کیا پتہ، اور وہ لوگ کون ہیں؟ اب اللہ کی سنت یہ ہے ہی نہیں. لیکن یہاں بتایا نہیں گیا سزا کیا ہے. سزا نہیں بتائی کا اسلوب ہے یہ. تو لوگوں کو بتایا، لوگوں کو پیدا سود کیا، خوروں کو کیا سزا ہوتی ہے؟ تو خامخواہ کیسا ان کو سزا دے دیا اللہ تعالیٰ نے؟ یہ تو اس کی سنت ہے ہی نہیں. جب دنیا میں انسان پیدا ہوتا ہے تو اللہ بولتا ہے کہ میں اس کی جان سے زیادہ تکلیف اس کو نہیں دیتا ہوں. تو وہ مطلب خامخواہ انسان بنا دیں گا اور اللہ کے رسول کو بتانے کے لیے ایک انسان کو بنا کے اور جو ہے عذاب دے دیں گا کیا؟ نہیں ایسا نہیں ہے. جتنے بڑے بڑے گناہ تھے جو خاص طور سے جن کو موبقات کہا جاتا ہے، بڑے بڑے عذابات، جیسے زنا ہے، اسی طریقے سے سود خوری ہے، اسی طریقے سے بت پرستی ہے. آپ دیکھیں شرک کتنا بڑا گناہ ہے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ایک منظر دکھا دیا جائے کہ بھئی ان لوگوں کے ساتھ جو پہلے خانہ کعبہ میں یا عرب میں بت پرستی لایا، اس کو آپ نے دیکھا کہ جہنم کے اندر انتڑیاں گھسیٹ رہا ہے، برابر ہے. لیکن در حقیقت وہ ایک منظر تھا جو آپ کو دکھایا گیا کہ ایسی سزا ان کو آگے ملنے والی ہے. اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص اس لیے بلایا گیا تھا تاکہ قرآن حکیم میں خود کہا لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا الْكُبْرَى، تاکہ ہم آپ کو اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں. اب نشانیاں دکھانے کے بعد جو بڑے بڑے گناہ تھے ان کا ایک ڈیمو ایسے دکھایا گیا آپ کو عالم مثال میں، تاکہ آپ جا کر کے لوگوں کو یہ بتائیں کہ بھئی وہاں میں دیکھ کر کے آیا ہوں کہ اس طریقے کا معاملہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جب یہ کہے ہم اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھانے کے لیے بلا رہے ہیں، لے مانے لیے، اس لیے کہ ہم بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں. اگر اللہ خود کہے کہ ہم بڑی بڑی نشانیاں دکھا رہے ہیں، اگر دکھا دے تو سنت ہے نا، آیت ہے، آیت ہے. آپ انسان کو خامخواہ اس کو عذاب دے، یہ کہہ رہا ہوں. خامخواہ نہیں دے رہا ہے، خامخواہ نہیں دے رہا ہے، خامخواہ نہیں ہے وہ، خامخواہ نہیں ہے. اچھا اب یہ بتائیے پھر وہ جو لوگوں کو عذاب جہنم رسید ہو چکی تھی کیا؟ نہیں ایک منظر دکھایا گیا ہے، وہ اس لیے کہ وہ معجزہ ہے، وہ معجزہ ہے، وہ منظر ہے. وہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوں. نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو بہت ساری باتیں نہیں سمجھ میں آتی ہیں. اب اللہ تبارک تعالیٰ کا ہاتھ ہے، آپ بتا سکتے ہیں کیسا ہے؟ قرآن میں ہے نا، یہ قرآن میں ہے، پیر ہے، ہاتھ ہے، ساری چیزیں، لیکن آپ نہیں دکھا سکتے، نہیں بتا سکتے، آپ اس کو واضح نہیں کر سکتے. آپ تو ہم نہیں مانیں گے کوئی چیز نہ سمجھ میں آئے تو. یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ بھئی خامخواہ عذاب کیسا ہو رہا ہے. تو ایسی بہت ساری باتیں ہیں اظہر بھائی، صرف وہی ایک بات نہیں ہے جو سمجھ میں. اچھا یہ خامخواہ عذاب ان کو کیوں ہو رہا ہے؟ دیکھیے یہ خامخواہ عذاب ان کو کیوں دیا جا رہا ہے، آپ خود پڑھ لیجئے. ایک منٹ. نہیں میں دکھا سکتا ہوں. نہیں یہ میں یہاں دکھا دے رہا ہوں. جی یہاں ترجمہ پڑھیں، یہاں سے، یہاں سے، یہیں سے کہیں سے پڑھیے، یہاں سے پڑھیے، ذرا زور سے پڑھیے. عبادت کرتے ہو، ہاں نہیں زور سے پڑھیے. جن کو ایندھن ہو گئے، ہاں تم اس میں بارہ ہونے والے ہیں، وارد ہونے والے ہیں. ہاں وہ تیرے یہ معلوم ہونا وارد ہوتے یہ اس جہنم میں، اور وہ سب اس میں ہمیشہ رہیں گے. ان کے لیے اس میں اب یہاں ہے تم، یہ تم
اور جن کی تم پوجا کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر کے سب جہنم کا ایندھن ہے. تو یہ پتھر بھی وہاں ہیں, پتھر بھی جائیں گے. پتھروں کی کیا خطا ہے؟ پتھروں کی کیا خطا ہے؟ اچھا مرنے کے بعد ہم کسی کی پوجا کرنے لگے, اس آدمی نے کہا تھا کہ ہماری پوجا کرو. بھائی پتھر اس نے کہا تھا کہ ہماری پوجا کرو, یہ کیوں گیا جہنم میں؟ اس میں تو ماں ہے, ماں. جتنی بھی چیزوں کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ وہ سب کے سب جہنم کا ایندھن ہے. چند لوگوں کا استثناء ہے, جیسے انبیاء ہیں یا جن لوگوں نے اس کو منع کیا, جس سے روکا, ان لوگوں کو وہ کر دیا جائے گا. میری مراد انسانوں سے تھی, تو انسان کیوں بھائی وہ تو بے زبان ہے بیچارہ, وہ تو بے زبان ہے, اس کو سزا کی. قرآن میں ہے پتھر ہے نا, پر نہیں پتھر کیسے؟ پتھر نہیں ہے. اب یہ پتھر نہیں ہے. اب یہ پڑھیے, یہ پتھر کیوں ہے؟ پتھر نہیں ہے. جی یہ پڑھیے, پتھر نہیں ہے. پھر ہو گئے تمہارے دل بعد اس کے ہاں پتھروں کے, مانند پتھروں کے ہو گئے وہ. اچھا بلکہ ان سے بھی زیادہ سخت. تحقیق کے کچھ پتھر وہ ہے ہاں ان سے پھوٹ پڑتی ہیں نہریں, اور بلا شبہ کچھ ان میں سے وہ ہیں کہ پھٹ پڑتے ہیں, ہاں نکلتا ہے ان سے پانی. اور تحقیق کے کچھ ان میں سے ایسے ہیں جو گر پڑتے ہیں اللہ کے ڈر سے. تو اللہ کا ڈر بولے تو اللہ کے ڈر سے, اللہ کے ڈر سے گر پڑتے پتھر. ہر چیز احساس رکھتی ہے دنیا کیسے سمجھ میں آیا؟ کائنات کی ہر شے احساس رکھتی ہے, جذبہ رکھتی ہے. کائنات کی ہوتا اگر ہم قرآن پہاڑ پہ اتارتے تو ریزا ہو جاتا. یہ پہاڑ خشیت سے, اللہ کی خشیت سے ڈر رہا ہے نا, ڈر رہا ہے. تو کیوں دے رہا ہے اس کو بلا وجہ؟ کیوں عذاب دے رہا ہے؟ عذاب ڈر رہا ہے, وہ عذاب پھر بھی ڈر رہا ہے. پہاڑی کو بھی ڈر ہے, اللہ کا خشیت ہے, پھر اس کے بعد بھی عذاب دے رہا ہے. من خشیت اللہ, اللہ کے ڈر سے گر جا رہا ہوں, یعنی اللہ کا ڈر ہے. پورے کائنات پہ اس کا, اور ہر چیز تسبیح بیان کر رہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی, اور ہر ایک چیز نماز پڑھ رہی ہے. معلوم ہے نا قرآن میں یہ بھی ہر چیز نماز پڑھ رہی ہے نا. تسبیح کرتی نا ہر چیز. نماز کے بارے میں بول رہا ہوں, نماز پڑھتی ہے ہر چیز نا, ہے یہ لفظ نماز, ہر چیز تسبیح بھی پڑھتی ہے, نماز بھی پڑھتی ہے. نماز پڑھتی ہے میرے کو نہیں معلوم ہے تسبیح کا. میں یہ بھی ہے, نماز بھی پڑھتی ہے. یہ رہا. جی بے شک اللہ تسبیح کرتا ہے اس کے لیے, بے شک اللہ تسبیح کرتا ہے اس کے لیے ہر کوئی جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں اور پرندے پر پھیلائے ہوئے. ہر ایک مخلوق نے یقیناً جان لیا ہے اپنی نماز اور اپنی تسبیح. نہیں آپ کیسے نماز ہے, نماز ہے وہاں. آپ عبادت کیسے بول رہے ہیں؟ عبادت کیسے بول رہے ہیں آپ؟ نماز ہے, وہ جانے دیجیے, وہ نمازی عبادت بول رہے ہیں. قرآن کے لفظ میں نماز ہے, وہ بریکٹ نہیں مانتے, وہ بریکٹ وغیرہ وہ تشریح کے جانے لیے. دیجیے. تو اب یہ ٹھہرا کہ جو چیزیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں اب اس کے بارے میں تحقیق کیجیے. آپ کو کون کون سی چیزیں آپ کے عقل کے خلاف لگ رہی ہیں تو ان کے بارے میں آپ تحقیق کیجیے. اور اگر سمجھ, اچھا ٹکراؤ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دونوں آپس میں سے ٹکرا جائیں اور سالوشن نہ ہو. نہیں تو قرآن حکیم میں بہت ساری ایسے آیتیں ہیں ایسی جو آپس میں ٹکرا رہی ہیں لیکن سالوشن ہے, لہٰذا تعارض نہیں ہو. اب اس کا دجال کا جو ہے اللہ کی صفتیں اس میں نہیں بالکل نہیں. حدیث میں یہ موجود نہیں, آپ نے وہ حدیث کو پڑھا نہیں, وہ حدیث کو پڑھا نہیں آپ نے. ابھی اس پر جو کیسٹ آئی ہے کس پر, تفسیر کیسے سنا آپ نے؟ جی دجال کے اوپر ایک بحث ہے. اس میں یہ ہے کہ جیسے یہ شعبدہ بازی دکھاتے ہیں نا, کوئی وہ کہے گا اگر تم مردوں کو زندہ کر دو, یہ میرے باپ کی خبر ہے, اگر تم زندہ کر دیتے ہو اس کو تو میں تم کو خدا مان لوں گا. اب وہ آتا ہے اور اس کے بعد اس کو زندہ کر دیتا ہے. یہ ایسا نہیں ہے, بلکہ حدیث میں یہ ہے کہ وہ زندہ نہیں ہوتا بلکہ اس کی جگہ ایک شیطان آ کر کے یا کچھ بھی اسی کی شکل کا اس کو دکھائی دیتا ہے, در حقیقت وہ زندہ مردہ نہیں ہوتا.
मुर्दा जिंदा नहीं होता मुर्दा जिंदा नहीं होता। बल्कि हदीस में ये अल्फाज हैं। मैंने सलाउद्दीन नहीं। इस टीवी बयान सुना। नहीं गलत है वो, बिल्कुल गलत है वो, गलत है वो, तहकीक नहीं कर सका वो, ये हमारे बुजुर्गों ने बताया तहकीक नहीं कर सका वो। हवाले करिए, मैं तो पूरी हदीस पढ़ता है, हूँ। जिंदा करता है, आसमान से बारिश बरसाता है, जमीन में से अनाज उगाता है, ये तो अल्लाह की सिफतें हैं, तो ये कैसे आ सकती है उसमें? नहीं वो सब शोबत नहीं, वो सही नहीं हो, बिल्कुल सही नहीं हो। अभी सनाउल्लाह मदनी साहब ने इससे पहले कहा, हम यहाँ प्रोग्राम फर्स्ट उनका लेने से पहले उन्होंने बताया तो आप जो तहकीक करें, शेख आपके सामने बात हुई थी ना वो रूम में, उसके बारे में दुरूद शरीफ के बारे में उन्होंने कहा था कि एक फरिश्ता है वो रूह को लौटाता है, मतलब आप जो दुरूद पढ़ते हैं वो सलाम आप तक पहुँचाता है, फला ने आपको पहुँचाया है वो दुरूद, फिर अल्लाह उनकी रूह को लौटाता है, फिर वो आपका जवाब भी देते हैं। तो फिर वो ये इतने सारे, तो हर आदमी जो है तो दुरूद पढ़ता है। अब देखिए मतलब आप जिंदा ही है खबर में। अब देखिए आप फिर उनके 15 दिन के बाद अब गलती कहाँ हो रही है? आलम बरज़ख को आप दुनिया के मामले में कयास कर रहे हैं, एक दूसरे आलम को आप दुनिया के मामला में आलम बरज़ख जो है, वो आलम बरज़ख वो एक अलग दुनिया है, वो अलग आलम है, वो एक अलग बरज़खुन इला यौम युबअसून। ये दुनिया की जिंदगी अलग है, दुनिया और आखिरत के बीच का मामला है, और उसके बारे में जितना बता दिया गया है, जितना, इसलिए कि हम जानने का कोई जरिया नहीं हमारे पास, जितना बता दिया कि चुपचाप मान लेना है, इसलिए कि हम जो है नहीं भी नहीं कर सकते, इसलिए कि बात कही गई है, और हाँ इसलिए करेंगे इसलिए कि सादिक ने खबर दी है, उनको रूह की नहीं पता नहीं उसकी क्या कैफियत मालूम नहीं हो, बताया हदीस में, तिरमिज़ी की हदीस का हवाला बताया। अब नहीं ठीक है, आप बोल रहे हैं ना, मानो मैं बोलता हूँ, आप हदीस में आप ये बोल रहे हैं, कुरान ठीक है, कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फिरौन और आले फिरौन के बारे में कहा है कि इनको रोजाना आग पर पेश किया जाता है ना, कुरान में है। फिर फिरौन की लाश तो हमें नजर आ रही है, हर कोई देख रहा है, कोई देख ही नहीं पा रहा है कि वो आग पर कैसे पेश किया जा रहा है, कुरान में है ये। और दूसरा आलम नहीं आ रहा है। अब देखिए आप, एक दूसरा आलम पेश किया जा रहा है, लेकिन हम उसकी कैफियत नहीं समझ पा रहे हैं, समझ ही नहीं पा रहे, देख अरे दिमाग का क्या है, अक्ल का क्या है, दिल का क्या है, इसको कुछ मालूम ही नहीं है इंसान को। बहुत मामूली इल्म दिया गया है, कुरान हकीम ने कहा वमा ऊतीतु मिनल इल्मि इल्ला कलीला, तुमको इल्म बहुत मामूली दिया गया है। अब अब यहाँ आप बोल रहे कि आप यकीन नहीं कर सकते, आप उसको सोच नहीं सकते, हम उसको इदराक नहीं कर सकते। तो एक सवाल ये है कि भाई अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि शहीद को आप मुर्दा मत कहो, वो जिंदा है, उनको रिस्क देते हैं, वो आप नहीं जान सकते, आप उसको शौक नहीं रखते, हम कैसा उनको रिस्क पहुँचाते, ये है। इसके बरक्स हदीस में ये है कि उसको जो है तो एक परिंदे की शक्ल दी वाली है, तो बरक्स से कहाँ हुआ वो? बाहर है, बरक्स से नहीं हुआ, बरक्स कहाँ है? मेरी बात सुनिए ना। हाँ बोलो ना। हाँ, तो वो है कि वो जाता है, जब उसको भूख लगती है तो उड़ता है, वो जाता है, खाता है और आता है। तो जब यहाँ अल्लाह बोला तुम जान नहीं सकते, तो हदीस में हमने कैसा उसको परिंदे की शक्ल दे दी है, उसको भूख लग रही है, हमने कैसा जान लिया ये? अल्लाह बोला तुम जान नहीं सकते, इदराक हदीस में कैसा हुआ ये मेरा एक सवाल है, ये इसको इदराक कैसा हुआ ये हदीस में? यही चीज जो शेख जो बोल रहे हैं ना, अब देखिए, अब यहाँ मामले को आप जम्बल कर किया गया है, मामला शुहदा का है, आम लोगों का नहीं है वो, रसूल ने उसको तफसील से बता दिया है, ये आम शुहदा का मामला है, ये आम लोगों का मामला नहीं है। हाँ तो शोहदा का है ना, मैं क्या बोल रहा हूँ, शहीद का मैं भी शहीद। तो ये तो बाकायदा उसमें असहाबे यासीन के बारे में पूरी तफसील है कि वो जन्नत में पहुंचने के बाद ऐसा ऐसा बोल रहा है ना, सूरह यासीन में है ना। हाँ? तो गया ना वो जन्नत में, जन्नत में गया ना वो। हाँ, तो है ना, कुरान में है ना वो कि वो जन्नत में गया, उन्हें उसने बोला कि भाई तो रसूल ने उसकी तफसील बयान कर दी, उनके जिसमें तो यही है उसका, डाल दिया जाए, जिसमें तो यही है उसका, हो गया उसको परिंदे के कालम में या किसी भी कालम में उसको रखा गया, बोल रहा है वो। जब आप ही की बात से अब ये कि भाई नहीं इदराक ले सकते, तो फिर हमने कैसा इदराक लिया? नहीं, जिनके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया है कि भाई बस उतने पर इक्तिफा करना है हमको, हम अपनी अक्ल अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल सकते। तो कुरान ने बताया, तो वो वहाँ आप कुरान ने सिर्फ तफसील की है उसकी। कह रहे कि भाई हम उस पर अकल नहीं रखते, तो हम वहाँ से आगे हम भाई नबी बता रहे हैं, हम अपनी तरफ से नहीं कर रहे ना, हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे। हदीस ज़ईफ हो, हाँ तो हदीस अगर ज़ईफ साबित हो जाए तो नहीं मानेंगे, तो आप अगर सुनिए अगर ज़ईफ साबित हो जाए तो नहीं मानेंगे। हम सनद से ही देखेंगे क्या उसको, भाई हम सनद से ही देखेंगे, बिल्कुल जाहिर बात है, ठीक है, सनद से भी देखेंगे, लेकिन उसको मतलब कुरान से भी देखेंगे ना कि भाई इसमें कुछ टकराव है कि हाँ, वो टकराव पहले जाहिर किया जाए, उसमें टकराव क्या है, उसमें टकराव क्या है वो? अल्लाह बोल रहा है कि तुम जान नहीं सकते, तुम उसका शौक नहीं रखते। फिर हदीस में है कि वो परिंदे की शक्ल है, फिर वो जा रहा है, उड़ रहा है, खा रहा है, भूख लग रही तो आ रहा है, तो फिर इसको हमने एक शक्ल दे दी ना उसको। नहीं अल्लाह नहीं बोल रहा है तुम जान नहीं सकते, और हमने उसको शक्ल। ये किसने बोला? ये किसने बोला? ये दोनों एक मिनट, दोनों आयतों को आपने गड़बड़ कर दिया।
اب میں دونوں دو الگ الگ مقام کی آیتیں ہیں. اصل میں اظہر بھائی سب کچھ جانتے ہوئے بھی ہم لوگوں کو تنگ کر رہے ہیں. خالی یہ خالی تنگ کر رہے ہیں ہم لوگوں کو. تنگ نہیں سے سب معلوم ہے ان کو. مسئلہ ہے, سمجھ رہے ہیں. کچھ نہیں مسئلہ ہے. یہ دیکھیے آپ, یہ مسئلہ رہا آپ کا کہ وہ شعور نہیں رکھتے. برابر ہے. کہاں ہے؟ یہ یہاں ہے. ولکن لا تشعرون. ولکن لا تشعرون کہاں ہے؟ یہ ولکن لا تشعرون. جو اللہ کی راہ میں مارے گئے, دیکھیے قید ہے اس کی, سب لوگ نہیں, جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے وہ زندہ ہے, لیکن تم شعور نہیں رکھتے ان کی زندگی کا. برابر, لیکن تم شعور نہیں رکھتے. برابر ہے. یہ آیت, اب یہ آیت متشابہ ہے. متشابہ محکم کے اوپر پیش کرتے ہیں اس کو. اب میں اسے محکم کے اوپر پیش کر دے رہا ہوں. لیجیے, کہاں گیا؟ اصل میں جس میں حفظ کیا ہے میں نے, سادہ قرآن لے لیجیے. ہاں وہ جس میں حفظ کیا اس میں آسانی سے مل جاتا ہے. جی جی وہی ٹیک ہے, پڑھیے. جی لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ اموات. پڑھیے اس کو زور سے. اور آپ ہر بھی سمجھ نہ کریں ان لوگوں کو جو قتل کر دیے گئے اللہ کی راہ میں, اللہ کی راہ میں, بلکہ وہ زندہ ہے بل ہاں اپنے رب کے یہاں ہاں دیے جاتے ہیں. دیے جا رہے ہیں. اب دیکھو رزق دیے جا رہے ہیں, وہاں شعور نہیں ہے, یہاں رزق دیے جا رہے ہیں. اب رزق دیے جا رہے ہیں, اس کے بعد آگے پڑھیے. خوش ہیں وہ, خوش ہیں اللہ نے جو ان کو دیا ہے اپنا فضل, اور آگے اور خوشی محسوس کر رہے ہیں اس چیز کے ساتھ. ہاں آگے جو نہیں ملے ہاں. ان کو ان کے. اب دیکھیں وہاں یہ تھا کہ تم شعور نہیں رکھتے. اب یہاں رزق دیے جانے کی اس متشابہ کو ہم نے محکم کے اوپر پیش کیا, اور اسی محکم کی تفسیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ رزق کیسے دیا جاتا ہے. بہترین. اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو اچھا ذہن دیا ہے. میں بہت دلی تکلیف پہنچی ہے مجھے, یقین مانیے آپ, اور آپ سب کچھ جان رہے ہیں. اتنا جینیس ہو کر کے کوئی عام آدمی ہوتا تو ہم اس کے منہ ہی نہیں لگتے, اور نہ ہم ایسی بحث کرتے کسی کے ساتھ. اتنا جینیس ہو کر کے آپ کیسے ساری چیزیں محکم اور متشابہ کم سے کم دیکھیں. اور جب آپ نے مان لیا کہ ہم احادیث مانتے ہیں, تو اب رہ گیا مسئلہ جو عقل سے ٹکرائے. تو جو ٹکرائے اس کی تحقیق کیجیے, اگر ضعیف نکلے رد کر دیجیے. ہم کہاں کہتے ہیں آپ مانیں, کون بولتا ہے آپ کو ماننے کے لیے؟ چھوڑ دیجیے, آپ اذان کا ٹائم ہو رہا ہے. چل رہا ہے.